بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز و نوجوان و بزرگوں، اسلام کے ارکانوں میں ایک بہت ہی عظیم رکن اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا ہے، اور یہ حج جو ہے یہ اللہ سے محبت اور عشق کی عبادت ہے. اور حج کے اندر آدمی کو جو ہے آخرت کی بھی طرف ایک سیمپل اور نمونہ دکھایا جاتا ہے، اور آدمی کو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی سفر حج پر نکلتا ہے اور جو 5 دن وہاں گزارتا ہے جس میں اصل حج ادا ہوتا ہے، تو اس میں بغیر سلے ہوئے کپڑے جیسے کفن ہے ایسے پہن کر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اور اپنی محبوب چیزوں کو اور اپنی اولاد کو، مال و دولت کو، ملکت کو چھوڑ کر صرف اللہ کے عشق میں حج ادا کرنے کے لیے پہنچتا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے گھر کا جو ہے حج کرے، اور جس آدمی کے اندر اتنی استطاعت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، تو اسے اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا چاہیے، اور یہ فرض ہے. اور جو کوئی ناشکری کرے، یعنی جس پر حج فرض ہے اس کے باوجود وہ حج کے لیے تیاری نہ کرے، اس کا پروسیس نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بیزار ہے لوگوں سے. یعنی اللہ کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی انسان حج کے لیے نہ جائے، کیونکہ اس میں صرف انسان کا ہی خسارہ اور نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ لوگ جو ہیں پیدل حج کے لیے آوے یا دبلے پتلے اونٹوں پر آوے، ہر طرح کے راستوں سے آوے. یأتوک بکل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ہر جگہ سے آوے. آپ کو اعلان کرنا ہے پوری دنیا کے لوگوں تک حج کی بات اور آواز کو پہنچانا، یہ میرا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حج جو ہے کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. حج کی اہمیت اور حج کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے مفتی عادل صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جو استاد حدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بسانے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو فرشتے جو ہیں اللہ کے گھر کا حج کیا کرتے تھے. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ فرشتوں کا پہلے قبلہ بیت اللہ تھا. پھر جب انسانوں کو دنیا میں بسایا گیا تو ان کا قبلہ بیت المعمور ہو گیا، جو بالکل سینٹر میں بیت اللہ کے اوپر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اتنا سینٹر میں ہے کہ بیت المعمور سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو کعبۃ اللہ پر گرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے تفسیری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتار کر ان کو جب ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا تو آپ مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور فرشتوں کی نگرانی میں اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد مسلسل حجاز مقدس مکۃ المکرمہ کے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 300 مرتبہ حج کیے اور 700 مرتبہ عمرہ ادا کیے ہیں.
تفسیری روایت میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 50,000 لوگوں کے ساتھ حج فرمایا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو آخری حج کیا تو وادی ارزق ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر حج کے لیے پہنچے تھے، وہ منظر میرے سامنے آ رہا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام نبیوں نے حج کا اہتمام فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دو نبیوں نے حج کیوں نہیں کیا، تو وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کی اپنی دین کے کاموں کی مشغولی کی بنا پر انہوں نے ہو سکتا ہے کہ حج ادا نہیں کیا، باقی تمام نبیوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ جو حج ہے، یہ حج کوئی معمولی سفر نہیں ہے، اس سفر سے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، من اراد الی الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا یدری لا ما یضمن له، کہ تعجلوا الی الحج، کہ حج کو ادا کرنے میں جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکے پروسیس شروع کرو۔ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ حج کمیٹی سے حج میں جا سکتے ہیں تو ہر سال فارم بھریے، اور اگر آپ ٹور سے جا سکتے ہیں تو جلد سے جلد جا کر حج ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعجلوا الی الحج یعنی الفریضۃ، کہ حج کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ تم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہیں کیا عذر پیش آ جائے کہ جس کی بنا پر جو ہے آپ حج نہ کر سکو یا لیٹ ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ حج ادا کرنے میں جلدی کرے، پروسیس شروع کر دے۔ ہمارے یہاں ایک ذہنیت ہے لوگوں کی عام طور پر کہ بھئی آدمی کے پاس پیسہ ہے، حج میں جا سکتا ہے، لیکن ابھی اس کی اولادوں کی شادی نہیں ہوئی، دوسرا منزلہ بنانا باقی ہے، اولاد ہیں ان کے لیے ایک ایک الگ الگ پرائیویٹ پلاٹ لینے کے باقی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے میں بالکل بری ہو جاؤں، میرا ٹینشن ختم ہو جائے، ہر ایک کی شادی ہو جائے، ہر ایک کا الگ الگ گھر ہو جائے، ہر ایک کا الگ الگ پلاٹ مل جائے، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ حج کو جانا ہے۔ نہیں دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ سب چیزیں بات کی ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں کہ اولاد کی شادیاں باقی ہیں، ان کے لیے الگ الگ پرائیویٹ پلاٹ بنانے ہیں، لینے ہیں اور گھر بنانا ہے، یہ سب کوئی شریعت میں عذر نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سادگی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت کم خرچوں میں کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پہلے حج ادا کریں اللہ کے لیے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حج کرنے والا حاجی جو ہے کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ اور میں نے بہت نزدیک سے یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے والد مرحوم، اللہ ان کی جنت کو، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی انوارات کی بارش برسائے۔ 2009 کے اندر میرے سامنے بات کی کہ بھئی میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں، لیکن سامنے تیری شادی کا پروسیس ہے۔ میں نے کہا، شادی کرنا اولاد کی، یہ ماں باپ کی شریعت کے اندر حق میں نہیں ہے کہ ان کے لیے اتنے سارے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کر دیں۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نا، تو آپ حج کا فارم بھریے، وہ چیزیں بعد میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا، کرم یہ ہوا کہ دل میں طلب تھی، چنگاری جلائی ہم نے، اور پہلے ہی سال میں ان کا جو ہے فارم میں سلیکشن ہوا،
اور لاکھوں لوگوں کے اندر جو ہے گینے چنے لوگوں کو ہر سال حج نصیب ہوتا ہے. ان کا بھی کھل گیا اور اس وقت شاید 75,000 روپے میں انہوں نے حج کیا. حج کمیٹی میں 75,000، باقی 20-25,000 روپے ایکسٹرا جو ہوتے ہیں، تو لاکھ روپے میں آدمی حج کر کے آ گیا. ابھی بھی 3,30,000 روپے حج کمیٹی میں ہے. 20,000 روپیہ آپ قربانی کے جوڑ دو، 50,000 روپیہ آپ وہاں کا کھانے کا جو ہے خرچہ وغیرہ جوڑ دو، تو 4 لاکھ روپے جس آدمی کے پاس اتنے ہیں کہ جس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اور وہ آدمی 35-40 دن کے لیے حج میں جا سکتا ہے، اور اس کا گھر کا اور فیملی کا جو خرچہ ہے وہ دے کر ایکسٹرا اس کے پاس ہے، تو اس کو تو ہر سال جو ہے کوشش کرنا ہے کہ میرا حج کا فارم بھرو. اسی طریقے سے مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب المسائل میں ایک اور غلط فہمی کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک میرے ماں باپ عمرے پر نہ گئے ہو، حج نہ کیا ہو، تب تک اولاد نہیں جا سکتی. ماں باپ کے پاس غریبی تھی، غربت تھی، ان پر حج فرض نہیں تھا، تو وہ نہیں گئے اب تک. بیٹوں کا اللہ نے ہاتھ پکڑا، رزق میں برکت دی، ترقی دی، اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ دنیا میں آگے نکل گئے. اب ان کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں میرے ماں باپ اب تک انہوں نے گھر اللہ کا نہیں دیکھا، کعبہ نے ان کو نصیب نہیں ہوا، تو میں کیا جیسا جا سکتا ہوں. تو شریعت کا حکم ادا کرنے میں یہ کوئی چینل اور ترتیب نہیں ہے. آپ پر حج فرض ہے، چاہے آپ کے ماں باپ حج کے لیے نہیں گئے ہیں، لیکن آپ کو جب پہلے ان سے پہلے جانا پڑے گا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی اولاد کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہو کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے، تو یہ سعادت مندی کی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کی انتظار کرتے کرتے ماں باپ اتنے بوڑھے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے چلنے میں محتاج، حج کو ادا کرنے میں کسی کے سہارے کے محتاج. پھر ایسی کنڈیشن کے اندر جب وہ حج کو جاتے ہیں کہ جہاں وہ حج کے ارکان صحیح طور پر ادا بھی نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ اس مانسکتا کو ختم کریں کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو ان پر حج فرض تھا ہی نہیں، تو کیا ہے. اور آپ کو اللہ نے ابھی اتنا دیا ہے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، تو آپ اپنے ماں باپ سے پہلے بھی جاوے، اور امت کے اندر اور سماج کے اندر یہ جو غلط مانسکتا ہے اس کو ختم کرے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو حج ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، حج تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اور پھر دیکھو، آپ جا کے آؤ گے اور آپ کا حج اللہ کے انشاءاللہ قبول ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کیسی برکت دے گا؟ اللہ آپ کو مالدار بنائے گا، آپ کی روزی میں برکتیں ہوگی، کیونکہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے. اور بری موت سے اللہ حفاظت کرتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. اور فرمایا کہ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، تابعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ اتنی دین کی مصروفیت اور مشغولی کے باوجود اور اتنی تنگ دستی اور غریبی کے باوجود اکثر صحابہ کرام اور تابعین جو ہے ہر سال حج کو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے، اور ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال میں حج کو جاوے. پہلا حج تو جو ہے فریضے کے طور پر ہوگا، اور باقی حج جو ہے نفل کے طور پر ہوگا، لیکن ہر 5 سال میں وہ حاضری دے اللہ کے دربار میں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اور آپ دیکھیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں پوری امت کے محسن اور خیرخواہ، جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کر امت کی رہبری فرمائی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور تابعی ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا.
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ناواقفی کی بنا پر یہ اشکال کرتے رہتے ہیں کہ تم جو حنفی مسلک سے عمل کرتے ہو یہ تمہارا امام کیسا ہے، اس نے تو زندگی میں کبھی بقرعید کی نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر جو لوگ علم نہیں رکھتے، جن کو تاریخ معلوم نہیں، تو وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، یہ کیسا، وہ شک و شبہات میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ حاجی پر بقرعید کی نماز ہے نہیں، اور انہوں نے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کبھی ان کا حج چھوٹا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالغ ہونے سے لے کر موت تک 55 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ طے کریں کہ ہمارے پاس اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جیسے میں نے کہا نا حج کمیٹی سے جائے تو 4 لاکھ روپے، زیادہ نہیں، تو 4 لاکھ روپے ہیں، آپ کی بیوی کو، آپ کی والدہ کو لے کر جائے تو 12-13 لاکھ روپے، تو اس میں آپ آرام سے 3 لوگ حج کر سکتے ہیں۔ تو حج کمیٹی سے فارم بھر کر حج کمیٹی سے جائیں اور اللہ کا فریضہ ادا کریں۔ جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے اور وہ ٹور سے بھی جا سکتے ہیں تو ٹور سے جائے، لیکن سب سے پہلا کام اپنی زندگی کا کریں کہ اللہ نے مجھے لاکھوں پتی بنایا ہے، کروڑ پتی بنایا ہے، اور میں بالکل میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو میں پہلے اللہ کا فریضہ ادا کروں۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انوار مناسک میں حضرت مفتی شبیر صاحب مراد آبادی دامت برکاتہم نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حاجی کو اللہ اتنا اختیار دیں گے کہ وہ اپنے گھرانے کے 400 لوگوں کو یا 400 گھرانوں کو ان کو جو ہے شفاعت اور سفارش کا موقع دیا جائے گا، کہ ایک حاجی اپنے خاندان کے 400 افراد یا لوگوں کو یا 400 گھرانوں کی شفاعت کرے گا کل قیامت کے دن۔ اتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور جب بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حاجی حج کر کے لوٹتا ہے اور اس نے حج کے دنوں کے اندر کوئی بیہودہ بات چیت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی فریش ماں کے پیٹ سے لوٹا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کے اوپر عفو کا قلم پھیر دیتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی حاجی حج کر کے لوٹے تو آپ اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اپنی مغفرت کی اس سے دعا کی التجا اور درخواست کرو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پر پہنچ جائے۔ میں نے آندھرا پردیش میں ہم لوگ جماعت میں تھے تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں بقرعید کے موقع پر ہم لوگ جماعت میں تھے، تو وہاں جس مقام پر تھے تو وہاں کوئی حج کر کے آیا تو فوراً ایک نماز میں مسجد میں آ گئے اور امام صاحب نے ان کو مائک دے دیا، انہوں نے جتنے بھی مصلی تھے ان سب کے لیے دعا کرا دی۔ دیکھو یہ عمل ہے کہ بھئی گھر پر جانے سے پہلے جو ہے سب کے لیے دعا کر دو۔ ہم لوگ 2010 کے اندر میں کھروڑ میں تھا اور ہم لوگ سورت پہنچے تھے کسی کام سے، تو ہم کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم حج کر کے بھی ٹرین سے اتر رہے سورت ریلوے اسٹیشن پر۔ تو میں اور میرا ساتھی جو تھا ہم تو وہاں پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن پر کہ حضرت سے ہماری سب سے پہلی ملاقات ہوگی۔ تو حضرت کی ہم نے ملاقات کی اور حضرت سے کہا آپ ابھی حج کر کے لوٹے، ہمارے لیے دعا کر دیں، تو حضرت نے وہی کھڑے کھڑے دعا کرا دی۔ الحمدللہ۔ تو حاجی سے آنے کے بعد دعا کرانے کی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے جو رسم و رواج کھڑے کر دیے عمرہ اور حج کے عنوان سے کہ بھئی راتوں کو 2-2 بجے تک بیٹھ کر صرف گپے سپے، ملاقات، یہ مسافہ، اسپیشل گھر جانا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں، بازار میں، کہیں بھی اس سے ملاقات کر کے درخواست کر سکتے ہیں اسپیشل۔ اور جو حج عمرے میں جاتا ہے وہ بھی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرے یہاں سب آئے اور میری ملاقات کرے۔ اس کو ختم کرو یہ سسٹم۔ میں نے دیکھا ابھی میں عمرے میں تھا رمضان سے پہلے، ہمارے حالول کی کارگزاری سناتا ہوں کہ ہمارے یہاں دینداری کا لیول کتنا نیچے ہے کہ لوگ عمرے میں صرف اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز
سیکھ کر نہیں جاتے ہیں. تو وہاں آ کر میں نے 2 دن ہوئے ہوٹل پر دیکھا تو ساتھی بول رہے ہیں کہ میں تو آج جو ہے 21 طواف کر گیا نفل، کوئی کہتا ہے میں 28 کر گیا. میں اچنبے میں پڑ گیا کہ ابھی یہاں 1.5 کروڑ سے اوپر کا کراؤڈ ہے، اتنی بھیڑ ہے، یہ کیسے کر کے آتے ہیں؟ تو میں نے ایک کو پوچھا کیسے کرتے ہو کہ بھئی 1 چکر لگایا تو 1 طواف ہو گیا، نہیں تو 7 لگائے 7 ہو گئے. اب 7 چکر لگاتے تو 1 طواف ہوتا ہے نفل. تو اتنا بھی علم نہیں ہے، کوئی سیکھ کے نہیں جاتا ہے، احرام باندھنا بھی نہیں آتا ہے، عمرہ پورا کیسے ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہے، میلے نقصرین میں دوڑنا کیسا ہے وہ نہیں آتا ہے، چالو طواف میں کیا پڑھیں گے وہ نہیں آتا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کے دوران کیا پڑھیں گے وہ دعا نہیں آتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں روز اقدس پر کن الفاظ میں سلام پیش کرنا وہ بھی نہیں آتا ہے. اور ہم نے صرف جلسوں جلوس کو، مطلب بیٹھو چائے ناشتہ کرو گپے لگاؤ 2 بجے تک، اس کو ہم نے عمرہ اور حج سمجھ رکھا ہے. بہت بھاری چیز ہے، حج اور عمرہ کوئی آسان بھی نہیں ہے، سیکھنا ہے. ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کے مشورے پر دیکھے ہر جگہ علاقوں میں حاجیوں کے لیے کتنے کیمپ لگتے ہیں، تربیتی کیمپ، کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہے. وہ اسی لیے کہ یہ کوئی سیر و تفریح کی ٹور نہیں ہے، ہم گئے اللہ کا گھر دیکھ لیا ہو گیا بس نہیں. یہ سفر جو ہے اللہ کی عبادت کا سفر ہے، اور اس سفر کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھئی ہم اللہ سے مانگیں گے کہ بھئی اللہ مجھے حج مبرور نصیب فرما. بیر سے نکلا ہے، بیر کے معنی نیکی، تو نیکی والا حج کون سا ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ایک روایت اس کا ایک وجہ بتاتا ہوں کہ مبرور حج اس کو بولتے ہیں کہ جب آدمی حج کر کے لوٹے تو اللہ کے اس کا حج قبول ہو گیا ہو. اور اس قبولیت کی علامت اور نشانی یہ بتلائی ہے کہ وہ آدمی جو حج میں گیا ہے تو حج میں جانے سے پہلے اس کی لائف اور زندگی دیکھو، اور حج سے واپس آنے کے بعد اس کی لائف دیکھو کہ اگر اس میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر دینداری آ گئی ہے، وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اور بالکل زندگی کے اندر کروٹ بدل دی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آیا، بلکہ پہلے سے بدتر زندگی ہو گئی، تو عند اللہ اس کا جو ہے حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا اللہ بہتر جانتے ہیں. جب آدمی حج کر کے لوٹتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ یہ طے کریں کہ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے اور ہم پر حج فرض ہو رہا ہے، اتنا پیسہ ہے، ایک آدمی کا 4 لاکھ حج کمیٹی سے جائے تو ہم انشاءاللہ اگلے سال سے فارم بھرنے کی ہمت کریں گے. بولو انشاءاللہ. میرا اور آپ کا کام اللہ سے دعا کرنا ہے کہ تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے. ہمارے یہاں مانسکتا کیا ہے؟ بس اللہ نو گھر تو جو لی دوں وہ عمرے کی شکل میں، حالانکہ اس پر حج فرض ہے. اور فتویٰ بن نوری ٹاؤن کا مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاوے، اتنے پیسے اس کے پاس تھے لیکن اس نے کوئی دھیان نہیں دیا اور غفلت برتی اور وہ پیسے کسی اور جگہ انویسٹ کر دیے، اور وہ حج کرنے کی جو صلاحیت اس کی ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب زندگی بھر اس کے اوپر سے حج کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، اس کو حج کرنا پڑے گا. اور اگر وہ مر جاتا ہے بغیر حج کے تو اس کی ملکت میں سے پہلے اتنا پیسہ نکالنا پڑے گا کہ جس سے حج ہو سکے، جس کو حج بدل بولتے ہیں، اور کروانا پڑے گا. اور اگر وہ فقیر ہو کر مرا ہے، کوئی پیسہ چھوڑ کر نہیں گیا ہے، تو پھر جو ہے وارثوں کے اوپر حج کرنا، حج بدل کروانا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں کروڑوں کی کھیتوں کی اور زمینوں کی ملکتیں بک کر کروڑوں روپیہ آ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے وارثوں کی کہ صحیح معنوں میں اس کا جو حق ادا ہوتا ہے، جو وارث ہے اس کو دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جن کی ملکت تھی انہوں نے اپنی زندگی میں حج کیا کہ نہیں کیا ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر انہوں نے حج نہیں کیا ہے تو ان وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے نام سے حج بدل کروائے.
پھر مال کی تقسیم کریں۔ اب حج بدل کون کرے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی جو کبھی عمرے میں نہیں گیا ہے، کروڑوں روپیہ ہے، حج بدل میں وہی چلا جاتا ہے، میں ہی اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ نہیں بھائی، جو عالم ہے، مفتی ہے، جو مسائل کے جانکار ہیں، ایسے لوگوں کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں۔ ابھی میں نے کل سنا ہمارے یہاں دارالعلوم بڑودہ کے اندر ایک قاری یوسف کر کے ہیں، دامت برکاتہم، انہوں نے حج پر کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس سال واپس کل ہی حج کے لیے نکلے، یہ 18ویں مرتبہ حج بدل کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگ بیچتے ہیں علماء کو کہ ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے، یا ایسے لوگ جن کی کنڈیشن ایسی ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اب یہ حج کے لیے جا ہی نہیں سکتے، حج فرض ہے، تو ان کی طرف سے کسی اور کو بھیج رہے جس کو حج بدل بولتے ہیں۔ تو عالم کو، مفتی کو بھیجے تاکہ صحیح معنوں میں حق ادا ہو جائے حج کا۔ ایسے آدمی کو بھیجیں گے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جائے گا کیا کرے گا؟ وہ گھوم پھر کے آ جائے گا۔ ہم لوگ یہ ترتیب بنائیں، مشورہ کریں اپنے گھروں میں کہ ہمارے باپ داداؤں کی زمینیں بکی، کروڑوں روپیہ ہے، لیکن انہوں نے تو حج کیا ہی نہیں تھا، ان پر حج فرض ہے، تو اب ان کی طرف سے حج بدل کراؤ۔ خود عمرے میں مت نکلو، خود عمرے میں جانا سنت ہے، لیکن پہلے ان کا حج بدل کراؤ، یہ ضروری ہے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی روحوں کو ٹھنڈک ملے گی، ان کی طرف سے فریضہ ادا ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ پھر دیکھو آپ کی روزیوں میں اللہ کیسی برکت دے گا کہ آپ کی نسلوں کے اندر لوگ حاجی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے فتاوی دارالعلوم دیوبند نے ایک جو وظیفہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اللہ کے دربار میں بار بار اس کو حاضری نصیب ہو، عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں، اور اسباب اللہ بنا دے، تو کیا کریں گے؟ تو کہا کہ اذان جو ہوتی ہے ہر نماز کے لیے، اس اذان کے بعد مستقل طور پر پہلے درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ کرو گے تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور عمل لوگ بتلاتے، بزرگوں کا بڑا مجرب عمل ہے کہ آپ ایک گلہ رکھو گھر میں، یا پیٹی رکھو، کچھ بھی، اور وہ پیسے آپ جمع کرتے رہو، اسپیشل اس نیت سے کہ ان پیسوں سے مجھے حج کرنا ہے، چاہے 1 سال کے بعد بلاوا ہے، 2 سال کے بعد، 5 سال بعد، لیکن یہ پیسے میں حج میں انویسٹ کروں گا اور اس کے خرچوں میں شامل کروں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو تمام ساتھی طے کرتے ہیں کہ بھئی فضول چیزوں کے خرچے ختم کر کے سب سے پہلے ہم حج کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج کا فارم بھریے، اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو پھر جو ہے عمرے کے لیے جائیں، لیکن حج فرض ہے اور عمرے کے لیے جائیں بالکل غلط ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنائے، اور اس سال جتنے لوگ حج میں جا رہے ہیں ہم تمام کی طرف سے اللہ کے دربار میں، یوں سمجھو کہ یہ اسپیشل لوگ جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، تو وہ جتنے بھی لوگ پوری امت کے لیے دعا کریں گے، یہ اللہ کی عرضی بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کے ہاتھ اٹھانے کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہت جلد موت سے پہلے بار بار حج نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔